کیا ایزی لوڈ کے زیادہ پیسے لینا سود ہے؟ یہاں یو اے ای میں زیادہ تر مشینوں پر ایزی لوڈ ہوتا ہے، زیادہ تر مشینوں پر ایزی لوڈ ہوتا ہے۔ یہاں جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں 5 کے 5.5 لیتے ہیں، جبکہ مشینیں 5 کے 4 لے رہی ہیں۔ تو کیا یہ پیسوں میں زیادتی یا کمی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ افضال احمد ابو ظہبی سے۔ افضال بھائی دیکھیں، اگر وہ آپ کو کوئی بنگلہ دیش کے لوگ ہوں یا افغانستان کے ہوں یا جاپان کے ہوں، اگر وہ آپ کو کوئی سروس دے رہے ہیں نا، تو اس سروس کے پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیلنس آپ کی طرف سے ڈال دیں گے، آپ ہمیں پیسے بعد میں دے دینا، اور بعد میں زیادہ کر کے لے رہے ہیں، تو پھر یہ سود ہے۔ اس لیے کہ گویا انہوں نے آپ کو قرض دیا، اور اس قرض ایسے دیا کہ آپ کے لیے بیلنس ڈال دیا، اور جب بعد میں وصولی کر رہے ہیں تو بڑھا کے لے رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ چارجز، سروس چارجز کے طور پر، یا کوئی محنت آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا، کہ مشین ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس مشین کے ذریعے وہ بیلنس ڈال رہے ہیں، تو وہ اس کے اپنے الگ سے 1 روپیہ آپ سے لے رہے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو مجھے پوری صورتحال معلوم نہیں ہے، اس لیے میں یقینی طور پر اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک آپ مجھے پوری اس کنڈیشن بتائیں گے نہیں کہ پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک اصول اور ضابطے کی بات بتا دی ہے، اس پہ آپ پرکھ سکتے ہیں۔ شادی بیاہ اور مختلف رسمیں۔ میری بہن کا 2 فروری کو نکاح ہے، اس میں کچھ رشتہ دار ایسے آ رہے ہیں جو گانے باجے یا مختلف رسموں کے شوقین ہیں، اس بارے میں شریعت کے احکامات بیان فرما دیں۔ بھئی ان شوقین حضرات کو کہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے گانا بھی سن کے آئیں، باجے بھی بجا کے آئیں۔ ہمارے گھر میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا، تو جو بھی شوقین ہے وہ اپنا شوق اپنے گھر میں پورا کر لے، یا کسی نائٹ کلب میں چلا جائے وہاں پورا کر لے۔ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ہماری جب سسٹر کا نکاح ہوگا تو اس میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا، تو انشاءاللہ نہ پھر گانا ہوگا نہ باجا ہوگا۔ یہی حکام ہے شریعت کے۔ اور ویسے بھی بارات کے کھانے وانے، بارات میں ہجوم، یہ تو شریعت میں نہیں پسندیدہ کام ہے۔ بارات میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکی ہے، دلہن ہے، اس کی کزنیں یا اس کی بہنیں یا اس کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو لڑکیاں جمع ہو جائیں۔ بارات میں مردوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک عجیب بدعت ہمارے معاشرے میں ہے کہ دلہن کی رخصتی میں پوری بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، لڑکے والے بھی آئے ہوئے ہیں، لڑکی والے بھی آئے ہوئے ہیں، پورے مردوں کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ مردوں کو چاہیے ولیمے میں اگلے دن پہنچ جائیں۔ تو یہ جو دلہن کو سجانا، تیار کرنا، اس کا رخصت کرنا، یہ لڑکیوں کا شعبہ ہے، اس میں آدمیوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ نہ آدمی اس میں جچتے ہیں کہ دلہن کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے۔ بالکل ہی بے وقوفوں والی یہ اجمیوں میں آئی ہے، یہ ہندوؤں سے رسومات آئی ہیں۔ آج بھی عرب میں یہ نہیں ہوتا، اور آپ وزیرستان میں، شمالی علاقہ جات میں جائیں، پٹھان جن کے ہاں، جن پر گوروں نے حکومت نہیں کی ہے، ان کے آج بھی یہ نہیں ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، یہ شادی بیاہ میں جو دلہن کو تیار کرنا یا پھر دلہن کو نکاح کے بعد رخصت کرنا، یہ اس کی ہمجولیوں کا کام ہے۔ دلہن کی بہنیں، دلہن کی کزنیں وزنیں، ان کی قریبی ریلیٹیو آئیں، وہ وہاں جا کے، اور دلہن کی اماں، اور وہ رخصت کر کے چلے جائیں۔ بس کھانا وانا جو 2-4 افراد جمع، ان کو کھلا دیں آپ کھانا اگر کھلانا چاہیں۔ باقی سارا ٹبر جو پہنچے گا نا، جو پورا W11 2 بسیں بھر کے پہنچیں گی، وہ دولہا کے ہاں اگلے دن ولیمے میں پہنچیں گی۔ بارات کا کھانا اس کے بائیکاٹ کرنا چاہیے، شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور دلہن کی رخصتی کے وقت لڑکوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو لڑکوں کو تو انوائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ ہاں، لڑکی کے ابا ہیں، دلہن کے ابا ہیں، یا چچا ہو گئے یا بھائی ہو گئے، وہ تو قریبی محرم ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ہے نا ساری دنیا کو اکٹھا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کی اگر سسٹر کی شادی ہے تو آپ اس میں آپ کے بھائی، آپ کے والد، چچا، ماموں تو آ جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے جتنے دوست احباب ہیں یا جو بھی نامحرم ہیں، ان سب کو آپ بولیں گے بھئی ہم نے تو، ہمارے ہاں تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے یہ سب کچھ، تو سارے حضرات کل ہماری طرف سے ولیمے میں وہاں پہنچ جائیں، تو ان کو ولیمے میں بلائیں آپ۔